آپ فرماندے ہسن دے کے رون لے تینو دتا کس دلاسا ہو، ہسن دے کے رون لے تینو دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پرت نہ سکسے پاسا ہو، قبر وچ رکھ دین گے تے صاحب تینو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماسا ہو۔ اے توبہ دے بارے تے حضور دی عزت دے بارے کیے، کوک دلا مت رب سنے درد مداں دیاں آہی ہو، سینہ میرا دردی بھریا اندر بھڑکن بھائی ہو، تیلاں باج نہ بلن مشالاں تے درداں باج نہ آہی ہو، آتش نال یرانے لا کے باہو او سڑن کے نائی ہو۔ اے دو موضوع ہے، اے گل میں تواڈے نال اے کرنی، نعرہ کتوں ثابت ہے؟ بلا نعرہ ہن لانا نہیں، اے میں جنہاں نوں سنانا ہے پھر بولن گے، اجے نہیں بولدے، اے اجے نہیں بولنا انہاں نے، میں جدوں نعرے دی کوئی دلیل نہیں دیں گا تے بولنا کتوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے عمرہ کرنے کے لیے، کافروں نے حضور کو روک دیا اور معاہدہ لکھ دیا گیا کہ آپ آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ صحابہ چاہتے تھے کہ اس سال ہی فیصلہ ہو جائے، دو دو ہاتھ ان سے ہو جائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک دیا کہ نہیں، آئندہ سال بات ہوگی۔ جب نبی علیہ السلام آئندہ سال تشریف لائے اور حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو حضور سواری پر سوار ہیں، اور حضور کی سواری کے آگے درباری شاعر جو صرف شعر پیسوں کے لیے نہیں پڑھتے نعت، جب موقع آیا تو موتا کے مقام پر اپنی جان بھی دے دی، کہتے ہیں جی ہمارے منشور میں داخل نہیں ہے حضور کی عزت بات کرنا، ہم تو صرف نعتیں پڑھنے والے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کی نعت پڑھنے والے ہیں، دیکھو نعت کیسے پڑھی، نعرہ کیسا لگا ہے۔ حضور سواری پر سوار ہیں اور حرم کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آگے عبداللہ بن رواحہ ہیں حضور کے درباری شاعر۔ تو ساں تے ویکھے ہونا بھی جدوں بادشاہ نکلے کراچی آوے یا ساڑھے لاہور آندے تے اگے پولیس والا ایک ہوٹر وجاندا، کہنا بھائی ہٹ جاؤ صدر پاکستان آ رہا بھائی، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ بھائی، ہٹ جاؤ، بچو بھائی اے ہٹ جاؤ جی، اگے ہوٹر بج رہا ہے، سنیا کبھی؟ ہن رسول اللہ تشریف لے آ رہا ہے تے عبداللہ بن رواحہ نے راستہ کیویں صاف کرایا، نعرہ کی لایا گیا آپ اگے تے آپ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن وکیلی ویزیل الخلیل عن خلیلی۔ مائے کافر نے پترو ہٹ جاؤ، آج رسول اللہ دی ذات آ رہی، آج رستہ خالی کر دو، ہٹ جاؤ۔ تے آج جنہیں روکن دی کوشش کی تھی، پچھلے سال اساں حضور دی گل مان لئی سی، اساں تانوں کچھ نہیں کیا، جے آج جنہیں روکن دی کوشش کی تھی حضور دی سواری دی تے آج ایتھے گردناں اتر جان گی، آج یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ امام الانبیاء آ رہا ہے، ہٹ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ ہوٹر وجایا حضور دی سواری ہے، ہوٹر جان دے، اے ہوٹر وجیا تے حضرت عمر آیا گئے، اے نہیں جی بھائی حضرت عمر کوئی نرم پالیسی رکھتے سے، حضرت عمر اگے آئے تے آپ چاہتے سن کہ حدیث مرفوع بن جائے، قیامت تک لوگ کہنا ہے جی وہ نعت خان ہے، انہیں ایویں نعت خانی شیری وچ آ کے گل کر دیتی۔ نبی علیہ السلام تے رحمت للعالمین نے جو حضور نو پتہ چلنا تے حضور نے تو روک دینا سی، جناب کی گل ہے نہیں جی عبداللہ بن رواحہ نرم گل کر یار، اتنی ڈاڈی گل تو نہیں کرنی چاہیے، اللہ دا گھر ہے سامنے، میں رحمت للعالمین بن کے آیا، اے وہی ڈاڈی گلاں کرنا تو تے۔ حضرت عمر آئے کہ تاکہ حدیث مرفوع بن جائے تے قیامت تک رسول اللہ دی مہر لگ جائے، بھائی حضور دے مخالفت دے خلاف گل یہو جہی کرو کہ دھوں کٹ دے اگلے اور لوستا رہے جتھے جتھے جائے، بھائی میرے نال بنیا کی ہے گل کی ہو گئی آج۔ حضرت عمر کیا ہے فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ اللہ کے گھر کے سامنے بات کرتا ہے اتنی سخت، اور رسول اللہ کے سامنے اتنی سخت باتیں کرتا ہے، یہاں تو جناب کوئی چیز داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، امن والا گھر ہے، اور امام الانبیاء کے سامنے یہاں گردنیں اتارنے کی بات کرتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کے سامنے کرتا ہے؟ تو میرے آقا نے کیا بات فرمائی، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا دا یا عمر، فرمایا عمر کو ہٹ جا، اے ہوٹر بجان دے آج، اے ہوٹر بجنا چاہیے، اے آج ہٹ جا رستے چو، دا یا عمر، فرمایا عمر ہٹ جا، کیوں؟
ان ھذا لا شد علیہم من وقع النبل، فرمایا تیر بھی وہ اثر نہیں کرتے جڑا شیر اثر کر رہے ہیں۔ یار رسول اللہ دی گستاخی ہوئے تے مومن بے غیرت بن کے بیٹھا رہے، یہ ساریاں پکڑیاں تے داڑیاں کس واسطے ہیں، ساڑیاں عزت کس واسطے ہیں؟ حسان بن ثابت نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا، فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وقاؤ، فرمایا کافرو تم حضور کی توہین کرتے ہو، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، میرا باپ بھی، میری ماں بھی، میرا مال بھی، میری عزت بھی حضور کی عزت پر قربان ہے سارا کچھ۔ یہ ہمیں صحابہ نے درس دی ہے، جو اپنی عزت بچاتا رہتا ہے، اپنی سنجیدگی میں رہتا ہے، وہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر حضور کس منہ سے پانی لینے کے لیے جائے گا؟ حضور فرمائیں گے آج پانی پینے آ گیا تو دنیا کے اندر تو تیرے چہرے میں بھی تبدیلی نہیں آئی، لوگ کافر میرے خلاف کیا کیا بکواس کرتے رہے، اور تو وہاں سنجیدگی میں پڑا رہا، تیرے منشور میں یہ بات داخل نہیں ہے۔ اب جب رسول اللہ نے حوض کوثر پر یہ پوچھ لیا تو کس منہ سے وہ پانی پیے گا؟ اور میرے آقا نے فرمایا قبر کے اندر شکی بندہ مجھے نہیں پہچان سکے گا، شکی بندہ، ایک تو کافر نہیں نہ پہچانے گا، ایک منافق، تیسرا حضور نے فرمایا مرتاب، جنہوں زندگی پتہ ہی نہیں چلیا امام الانبیاء دی شان کی ہے، جدھر گیا سبحان اللہ، او جی تسی بھی ٹھیک ہو، بات تسی بھی ٹھیک ہو جی، پھر تو پہچانے کی ہے امام الانبیاء دی شان؟ آج جڑے کہندے حضور درود نہیں سنتے وہ بھی ٹھیک ہیں، جڑے کہندے سنتے وہ بھی ٹھیک ہیں، تو مقام رسول کو نہیں پہچانے؟ قلم ازل وچ آہم مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، اور لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں، وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں، گھڑک دلیلاں غلام محمد ہو تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور کی شان کو پہچاننا امتی کے لیے ایسی ہے جس طرح سورج نصف النہار پر ہے اور ایک آدمی موم بتی لے کر باہر آئے، لوگ اس سے پوچھے حضور اس موم بتی کو کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگے جی میں سورج کو تلاش کرنے لگا۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقبال کہتا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ای ہما یک لازاز اوقات اوس، یک تجلی از تجلیات اوس، ظاہر اشی جلوہ دل فروز، باطن نشا عارفاں پناہ ہنوز۔ اقبال کہتا ساڑھے آقا و مولا دی ایک نگاہ پئی، کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر بن گیا، کوئی عثمان بن گیا، کوئی علی بنیا، کوئی حسن بنیا، کوئی حسین بنیا۔ اقبال کہندا جڑی حقیقت محمدیہ وہ تو صدیق اکبر کو ہی نہیں پتہ چل سکی وہ حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یقین کے ساتھ محبت کرے۔ سب ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک وہ ہے جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے، بس۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی، اپنا کوثر جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، بس۔ تو اجے گرم نہیں ہوئے، میں پتھراں نوں زبان لب جاندی جڑی میں گلاں کرنا، لیکن تسی جڑے ہو نا اجے تانوں بڑے سنجیدہ بیٹھے ہو تسی۔ بالکل میں سنجیدگی دا قائل کوئی نہیں، تساں اوہی والا۔ اقبال کہندا سوزی تاز میان سینہ رفت جوہر آئینہ آزادی یقینہ رفت۔ اقبال کہندا خدا دی قسم ہے مسلماناں دے سینے جو جدوں دی حضور دی محبت گئی ہے نا، اے سوچ کے محبت کر دین انہاں نوں زندہ رہن دا ڈھنگ بھول گیا، اسا زندہ کیویں رہنا ہے؟ آج انہاں کول سارا کچھ ہوندے ذلیل، میدان بدر دی طرف جاندے تے صحابہ کو کھجوراں بھی کوئی نہیں سن، پوریاں گٹلیاں کھا چوس کے گزارے کیتے انہوں نے، اے کھا کھا کے دو دھڑیاں ستے سویر تک۔ بڑا جی یہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ یہ جو منافق ہے نا وہ تو حضور کے ساتھ 3 میل بھی نہیں چل سکے، میدان احد تک بھی نہیں جا سکے، اور جو رسول اللہ کے غلام تھے سعد بن معاذ، عرض کی تھی حضور حکم دے وہ گھوڑے سمندر میں پا دیں، گھوڑے سمندر میں پا دیں۔ اس لیے سنجیدگی اور مسئلے میں ہو، حضور کے ساتھ آنکھ بند کر کے حضور سے پیار کریں۔ یہ نہ ہو قبر کے اندر پھر حضور فرشتے پوچھے یہ کون ہے، اور کہے جی میں تو نہیں جان رہا کون ہے، تو اتنے قبر جدو فرشتے پوچھن تو کہو جی میدان غوث اعظم وچ اوتھے بڑے بڑے علماء نے گل کیتی ہے، حضور دیاں زلفاں ہو جیاں سن، حضور دا چہرہ ہو جیا سی، تے اوتھے پھر امام احمد رضا دی طرح بول پویں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ کیا
تساں گل بھی سنو، اے نہ ہوے کہ نعرے تے میری تقریر مک جائے، بس ہن اللہ تعالیٰ تانوں سارے نوں جزائے خیر دے تے تہاڈا اے عشق سلامت رہے، بس پھر پتہ لگ جائے کہ جناب حضور دے غلام اساں ڈنمارک والے نوں صرف تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھ آئی نا بات؟ ورنہ ساری دنیا مل کے تھوکے سورج وال تے تھوک انہاں دے منہ تے پینے، باویں میزائل وچ پا کے تھوک تے بھیجن تاں وی تھوک تھلے آنے۔ اے تھوک جڑی ہے جو بکواس کر رہے ہیں حرام زادے، وہ اپنے پیو دے کوئی نہیں، ہاں جڑا اپنا پیو دا ہوئے وہ رسول اللہ دی توہین نہیں کر سکدا، اے نصیحت نال ثابت ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جڑا حلالی ہوئے تے پھر حضور دی توہین کرے ناممکن، اے نطفے دا خرابی ہے جڑا حضور دی توہین کر رہا ہے۔ اور خنزیر بھی نا تشبیہ دینی ڈنمارکیاں نو، خنزیر دی بھی توہین، خنزیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا گستاخ کوئی نہیں، اس واسطے اسا صرف اپنی غلامی دا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے اور رفعت شان رفعنا اللہ کا ذکر دیکھے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ میں ٹائم کا بھی خیال کرنا ہے، میں وقت تے جمعہ پڑھان دا قائل ہوں تے وقت تے تقریر مکان دا قائل ہوں، میں انشاءاللہ 5 منٹ دے وچ تقریر اپنی مکا دینی، 5 منٹ جدوں ہون جان گے میری تقریر مک جائے گی، گل ایک بھی ہوے چج دی ہوے تے بڑی ہے، جے تانوں سمجھ آ جاوے گل، جے تہاڈے تے جڑا گرد و غبار پیا دائیں بائیں گلاں سن کے ایمان ہونا چاہیے۔ وہ حضرت ابو مسلم خولانی والا عصمت انسی اعلان کیتا یمن وچ، میں نبی ہاں، حضرت ابو مسلم خولانی نپ لیا، انہوں نے نپ پکڑ کے لے گئے اسود انسی کو، وہ کہنے لگا اے کون ہاں میں؟ وہ کہنے لگے کی کہنا ہے؟ میں نے سمجھ نہیں آئی کی بکدا، کہنا محمد کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ دے رسول ہیں، تو انہاں دیاں گلاں کرنا، انہاں تو جناب کوڑے کھوہ وچ تھوک پائی تے میٹھا ہو گیا، انہاں قتادہ دی اکھ نوں تھوک لائی تے اکھ بحال ہو گئی، انہاں نے کی گلاں کرنا؟ اور پھر انہوں نے پوچھا شاید انہوں سمجھ نہیں آئی میری گل، وہ کہنا میں کون ہاں؟ انہوں نے کہا کی کہنا ہے؟ میں کی بکتا ہے؟ انہوں نے کہا محمد کون ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے گلاں کرنا، انہوں نے اشارہ کیا، سورج ڈوبیا واپس آ گیا۔ مومن ہو جا ہونا چاہیے، حضور دی شان بیان ہوے تے تڑپ اٹھے، جدوں رسول اللہ دے خلاف کوئی گل کرے تے کہو کی بکواس کرنا، میں سمجھ نہیں آئی تو کی بکواس کر رہا، میں نہیں سمجھ آئی تیری بات، سب طرف جی وہ بھی ٹھیک کہتا ہے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے تو مومن کی شان ایسے ہونی چاہیے کہ صدیق اکبر کو ابو جہل نے کہا بتا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی راتوں رات مسجد حرام جائے، سے بیت المقدس جائے، پھر پہلے آسمان، پھر ساتھ میں پھر لامکان جائے، واپس آئے کنڈی ہل رہی ہو، پانی گرم ہو، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ فرمایا سنا ہے ابو جہل تو مار رہا چپڑا زمانے دے، تو کہنا رسول اللہ یہ فرمایا جاوے انی لاؤ سب دیکھو پہ اب آدھا من ہو، میرے آقا اس کو بھی بڑی گل کرن تے میں منن واسطے تیار ہوں۔ اس طرح مومن ہونا چاہیے۔ بھائی آج گل کوئی نہیں جناب، ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے جناب وہ بھی ٹھیک ہے، اے تہاڈی اس ٹھیک نے اج ڈنمارک نوں جڑیاں گلاں کیتیاں اے تہاڈی ہر کوئی بندہ انہاں نوں پتہ ہے ڈھلے ہو گئے، مسلمہ سر نبی بے گانا شد بازی بیت الحرم بت خانہ شد۔ اقبال کہندا مسلماناں دے سینے چ حضور دی محبت نہیں رہی، جدوں محبت آئی تے اے بیت الحرام آیا دل، اے بڑی عزت والا دل سی، تے جدوں حضور دی محبت نکلی تے دوبارہ اے بت خانہ بن گیا۔ اس بت خانے نو ختم کرو، دوبارہ اس نو بیت الحرام بناؤ اور امام الانبیاء دی محبت دے وچ داخل کرو دوبارہ، اور بغیر شرط داخل کرو۔ صدیق اکبر نو ڈنگ لایا، بڑا تسی علماء کولوں سنیا، سپ نے ڈنگ ماریا، سپ نے ڈنگ ماریا تے گل میں جڑی کرن لگا او وے اصل کہ اج میں نو اپنی جان پیاری، تانوں اپنی جان پیاری، حضور دی عزت دی گل کنے کرنی؟ ہر بندے جی میں بچے والا ہوں، میں مال والا ہوں، میرے پاس بچے ہیں، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ صدیق اکبر نے جب ڈنگ لگیا تے کپڑا تو پہلے بھی کوئی نہیں سی، وہ تو سارا پھاڑ کے سوراخ بند کر دیتے تے اپنے آنسو ضبط کیتے، لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ، حرکت نہیں کیتی کہ حضور دی نیند خلل نہ آ جائے۔ سب دا نام یہ ہو جا ہوندا صدیق اکبر نو سب لڑے، حرکت نہیں کیتی تے آنسو پوجدے نا زہر نے اثر کیتا، جنگلی سب آنسو حضور دے چہرے تے گر گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح ران تے آرام فرمایا تے حضور بیدار ہوئے، فرمایا صدیق کیا مسئلہ ہے؟ جڑا صدیق اکبر نے جملہ کیا نا وہ سمجھن والا ہے،